بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حفیظ الرحمن۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مناقب اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں۔ مناقب عربی زبان کا لفظ ہے جس کے واحد جو ہے منقبتن آتی ہے، جس کے معنی ہیں تعریف، اچھے کام، خوبیاں اور فضائل۔ تو یہ جو لفظ ہے عام طور پہ استعمال ہوتا ہے کسی بھی بزرگ شخصیت کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں، جب ان کے فضائل بیان کیے جائیں، جب ان کی خوبیاں بیان کی جائیں، جب ان کے کمالات بیان کیے جائیں، تو اس وقت جو ہے اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، خواہ نثر میں جو ہے ان کی تعریف کی جائے یا نظم کی صورت میں ان کی تعریف کی جائے۔ اس کے بعد ایک سوال جو ہے اس ٹاپک سے یہ بھی آ جاتا ہے کہ اہل بیت سے کیا مراد ہے۔ تو دیکھیے، جو اہل ہے اس کے عربی میں معنی ہوتے ہیں والا یا والے کے، یعنی جب ہم اہل کا لفظ بولتے ہیں تو یہ اہل کا لفظ جو ہے اردو کے اندر جو ہے وہ اس کے معنی آتے ہیں والا یا والے کے، اور جو اس کے ساتھ دوسرا لفظ ہے بیت، اس کے معنی ہوتے ہیں گھر کے۔ اہل بیت سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں آپ کی آل، آپ کی اولاد اور آپ کی ازواج جو ہے وہ شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مومنین کی مائیں ہیں۔ ایک سوال یہ بھی آ جاتا ہے کہ حدیث القصہ کی روشنی میں جو اہل بیت ہیں ان کے اسماء تحریر کریں۔ تو دیکھیے، جہاں اہل بیت کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج شامل ہیں، آپ کی اولاد شامل ہے، وہیں اہل بیت کے اندر خاص طور پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن اور امام حسین بھی شامل ہیں۔ اور حدیث پاک کی روشنی میں جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جس میں آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو بلایا اور ایک چادر لے کر اس چادر کے اندر ان کو داخل فرمایا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے نجاست دور فرما اور انہیں پاک فرما دے۔ تو یہ جو ہے وہ سوال کا جواب ہوا کہ حدیث القصہ کی روشنی میں اسماء گرامی تحریر کریں اہل بیت اطہار کے، یعنی ہم نے جو یہ حدیث سنی اس کے مطابق جو ہے وہ اہل بیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن اور امام حسین جو ہے وہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایک سوال یہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو ہے ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پر جو ہے نوٹ تحریر کریں۔ تو دیکھیے، اس میں ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی تعداد 11 ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ عام مسلمانوں کے لیے قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ وہ ایک وقت میں 4 خواتین کو نکاح میں رکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ سے وہ نکاح نہیں کر سکتے ایک وقت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیت تھی یہ کہ جس میں آپ نے 11 ازواج سے نکاح فرمایا، ان میں سے 2 ازواج جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی جو ہے وہ انتقال فرما گئی تھی، فوت ہو گئی تھیں، جبکہ بقیہ 9 ازواج زندگی کے آخری ایام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ ان میں جو سب سے پہلی زوجہ ہیں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ نہایت عرب کی ایک مشہور جو ہے وہ شخصیت تھیں اور نہایت متقی اور پرہیزگار جو ہے وہ خاتون تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ کا نکاح ہوا تو آپ کی عمر جو ہے وہ 40 برس تھی، جبکہ نبی علیہ السلام کی عمر 25 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا مال، اپنا جو ہے وہ سرمایہ وہ اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ ایک حدیث پاک میں ہے، آپ کے مقام اور مرتبے کو وہ حدیث بتاتی ہے کہ 4 خواتین کو دنیا کی تمام خواتین پر فضیلت حاصل ہے، ان میں سے ان 4 خواتین میں سے ایک جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری زوجہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین کا خصوصی علم آپ کو عطا فرمایا تھا کہ نہ صرف صحابیات بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کو بھی جب کسی مسئلے میں تردد ہوتا اور کسی مسئلے میں اشکال ہوتا تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے اور آ کر جو ہے وہ اپنے سوالات کے تشفی بخش جوابات جو ہے وہ حاصل کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو تیسری زوجہ
زوجہ ہیں وہ ہیں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ بھی ام المساکین ان کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ غریبوں کی، ناداروں کی، مسکینوں کی بہت زیادہ خدمت کیا کرتی تھیں، ان پر خرچ کیا کرتی تھیں۔ اسی طرح جو چوتھی زوجہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی حضرت امیمہ بنت عبد المطلب کی صاحبزادی ہیں، اور سن جو ہے وہ 20 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ یہ بھی بہت زیادہ عبادت گزار اور صدقہ و خیرات کرنے والی خاتون تھیں، بہت زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتی تھی، غریبوں کی، ناداروں کی، مسکینوں کی مدد فرمایا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں یہ۔ اس کے بعد حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ ہیں۔ اس کے بعد حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک باندی تھیں حضرت ماریہ قبطیہ، جو کہ شاہ مصر نے آپ کی خدمت گزاری کے لیے ان کو تحفتاً بھیجا تھا۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے ہوئی ہے۔ صرف حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو کہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک سوال یہ بھی آ جاتا ہے کہ اہل بیت اطہار سے محبت اور عقیدت پر نوٹ تحریر کریں، تو دیکھیے اس سلسلے میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر جو ہے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جو ہے وہ شان بیان کی گئی، اور یہ فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے چاہتا ہے یہ ہے کہ ان سے جو ہے وہ ناپاکی کو دور کر دیا جائے اور انہیں جو ہے وہ پاک کر دیا جائے۔ تو اس سے بھی جو ہے ان کا مقام اور مرتبہ پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین جو ہے وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، اور فرمایا کہ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں ان سے بھی محبت فرما۔ تو اس سے بھی ان حضرات، ان عظیم شخصیات کے مقام اور مرتبے کا انسان کو علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر بلند جو ہے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ تو آج کے ہم نے اس ٹاپک میں جو چیزیں کور کی ہیں وہ یہ ہیں کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہیں ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے، اہل بیت کے معنی اور مفہوم کیا ہیں، اسی طریقے سے مناقب کا جو لفظ ہے اس کے معنی اور اس کے مفہوم کیا ہیں، اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حقوق کیا ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔